بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ، یہ ایسا مبارک دن ہے کہ اس دن جو بھی عمل کیا جائے اللہ رب العزت اس عمل کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، دنیا داری کے تمام کام کاج چھوڑ کر اپنے موبائل کو سائلنٹ کر کے اس ویڈیو کو توجہ سے سنیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں جو عمل جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ عمل ہو سکتا ہے کہ آپ کی تقدیر کو بدل دے، آپ کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت آپ کے گھر کو خوشحال بنا دے۔ یہ اتنا مبارک اور اتنا تگڑا عمل ہے۔ کون سا عمل ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ وقت کون سا ہے؟ اور دعا کیسے مانگنی ہے؟ مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ 9 ذی الحج کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت عامہ اور خاصہ اس کے بندوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے سوال کریں، میں ان کے سوال کا جواب دوں۔ میرے بندے مجھ سے مانگیں، میں انہیں عطا کروں۔ میرے بندے میرے سامنے دستے سوال دراز کریں، جو بھی ان کی تمنائیں ہیں، جو بھی ان کی امیدیں ہیں، جو بھی ان کی جائز خواہشات ہیں، میں ان کو ضرور پورا کروں۔ یہ اللہ کی ذات اپنے بندوں کے ساتھ یہ ہر بار اور ہر لمحہ بلمحہ یہ بات انہیں باور کروا رہی ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ذات عالی سے ان دنوں میں، ان وقتوں میں اس سے خوب مانگتے ہیں۔ اب مانگتے کیسے ہیں؟ کبھی وظائف کے ذریعے سے، کبھی اعمال کے ذریعے سے، کبھی نمازوں کے ذریعے سے، کبھی صدقات ادا کر کے، کبھی نوافل ادا کر کے وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ پھر ان کو نوازتا بھی ہے، اللہ پھر ان کو دیتا بھی ہے۔ جو وہ مانگتے ہیں اللہ ان کے مسئلے مسائل کو حل بھی کرتا ہے۔ اب یہ جو 9 ذی الحج ہے، یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے، اس دن میں آپ اپنی دعاؤں کو اللہ کی ذات سے قبول کروا سکتے ہیں۔ آپ یہ چاہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں، آپ کے گھر میں مالی فراوانی آئے، آپ کے گھر میں ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نوازتا چلا جائے، تو آپ یوم عرفہ کے دن، آج کے دن یعنی 9 ذی الحج کو آپ نے یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے۔ یہ بڑے ہی قیمتی نفل ہیں، آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے نفل ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرنے والے نفل ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات عالی فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب بعض لوگوں کو شاہ رگ کا شاید علم نہ ہو، میں بتا دوں کہ یہ جو ہمارے حلق کی ہڈی ہے، اس کو ہم شاہ رگ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھے پکار کر تو دیکھ، تو میرا نام لے کے تو دیکھ، میں تیری ساری دعاؤں کو قبول کر لوں گا، میں تیرے سارے مسئلے مسائل کو حل کر دوں گا، مجھے بلا تو صحیح، میرے پاس آ تو صحیح۔ تو یہ جو 4 رکعت نماز نفل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ کی ذات عالی کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، اللہ کا قرب تلاش کرنے کا ایک بہانہ ہے، اپنے مسئلے مسائل حل کروانے کا ایک بہانہ ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ 4 رکعت نماز نفل ضرور ادا کریں۔ اس کی ساری ترتیب طریقہ کار میں آپ کو آگے چل کر سمجھاتا ہوں۔ ہمارے جتنے بھی یہ ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیج دیں۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا،
آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا، لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں نوافل نماز کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ یوم عرفہ کا سارا دن آپ کے پاس ہے، مکروہ اوقات نکال کر آپ کسی بھی وقت یہ نافل نماز ادا کر سکتے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوشش یہ کریں کہ کسی نماز کے بعد آپ ادا کریں، نماز کے بعد آپ ادا کریں، اس میں یہ نماز کی برکت ہے، وضو کی برکت ہے، آپ کی زبان ذکر سے تر ہوگی۔ جب اس وقت آپ پڑھیں گے تو اللہ کی ذات عالی کی زیادہ رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو آپ نے جب پہلی 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھنی ہے، تکبیر تحریمہ کہنا ہے، ثنا پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی، 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنا ہے، آپ نے اپنی رکعت کو مکمل کر لینا ہے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، اسی ترتیب کے مطابق سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، تشہد میں بیٹھ جانا ہے، سلام پھیرنا ہے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری 2 رکعت نماز نفل کے جب کھڑے ہونا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی، سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ پڑھ کر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، اپنی رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی، نماز رکوع کر لیا، 2 سجدے کر لیے، اتحیات میں بیٹھ گئے، نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے کیا کرنا؟ 4 رکعت نماز نفل تو آپ نے ادا کر لی ہے، اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے صرف ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح۔ اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیا کریں، ہم بتائیں یا نہ بتائیں۔ تو درمیان میں سورہ کوثر 100 مرتبہ پڑھنی ہے، بڑے آرام سکون تسلی کے ساتھ۔ یہ اللہ کا اکسیر اعظم ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی دشواریاں، جتنی بھی مشکلات ہوں گی، میرے اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گی۔ جی تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج کے دن یہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے ضرور پڑھیں اور اپنی جتنی بھی حاجات ہیں اللہ رب العزت سے پوری کروا لیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔